مطلب مدر سے ان کی اتنی اسٹرانگ بانڈنگ یا کہیں اور سے سیکھیں تو وہ پھر ایجوکیٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, بس ادھر ادھر سے سن لیا. 6 ایئرس کی تھی جب میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی. فادر اور 2 بھائی ہیں اور مجھے سیکس ایجوکیشن میں کافی ایشو ہو رہا ہے. گھر میں ابو یا بھائیوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی اور ٹیچر سے بات کرتے گھبراتی ہوں. اس حوالے سے مجھے گائیڈ کر دیں. آپ ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ مجھ سے رابطہ کریں, اور آپ کو جو ہے وہ میرے تمام لیکچرز جو کمپلیٹ لیکچرز ہیں وہ سینڈ کیے جائیں گے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ہر طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے گا. آپ وہ لیکچر سنیں, اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور کیوری ہو, کوئی اور کوشچن ہو, کسی بھی طرح کو کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے لیے. اور آپ مجھے بلکہ آپ اپنا میں اپنی ٹیم کو بولوں گی, آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ مجھے آ کر ملیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کی آگے بھی لائف میں کوئی بھی اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو, I'll be there for you انشاءاللہ. Don't worry. نیکسٹ کویسچن ہے, اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. مجھے بہت جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے, مگر یہ قدرت کا نظام ہے, اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. مگر میری جن کی مائیں جو ہیں وہ سلامت ہیں, میری ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے ہمارا, جو ایک بچوں کے خاص طور کے اوپر میٹر سے. یہ میری ریکویسٹ ہے تمام خواتین سے کہ وہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں, سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کریں. کیونکہ اکثر میں نے یہ پہلے بھی کافی مرتبہ بچیاں جو سیشن میرے ہوتے ہیں, لائیو سیشن, ان میں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ کافی کویشچنز کرتی ہیں اور وہ گھبراتی ہیں, بلکہ واٹس ایپ کے اوپر وہ ایزیلی میسج کر دیتی ہیں, اور وہ یہی کہتی ہیں کہ مطلب مدر سے ان کی اتنی اسٹرانگ بانڈنگ نہیں ہوتی, یا اتنا سخت رکھا ہوتا ہے. ماں اور بیٹی کا تو ایک اپنا ایک خوبصورت بانڈ ہوتا ہے. ماں باپ سے تو, بھائیوں سے تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, اور باہر ٹیچرز کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بمشکل پڑھاتی ہیں, اور بس وہ اس حوالے سے ایجوکیٹ, یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ جو مائیں سلامت ہیں, اب دیکھیں کہ وہ بچی کو خود معلوم ہے کہ اس کو اس حوالے سے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور آپ جو اگر بچے یوٹیوب سے یا کہیں اور سے سیکھیں تو وہ پھر کافی آگے نکل جاتے ہیں معاملات, اور وہ پھر بہت اور کچھ بھی سیکھ جاتے ہیں. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بیٹی کو, خاص طور پہ بیٹی کو ایجوکیٹ کرے. جو بھی ان کے مسائل ہیں پہلے تو وہ خود سیکھے, ماں کو بھی یہ معلوم ہونی چاہیے باتیں, اس کے پیریڈز کے حوالے سے ہیں یا اس کی شادی کے حوالے سے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کے جو مسائل اس کے دینی لحاظ سے ہیں, دنیاوی لحاظ سے ہیں, دونوں طرح سے اس کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ماں باپ مطلب وہ بچے اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کویشچن نہیں کر پاتے ہیں, خاص طور پہ ماؤں سے, یا وہ شرم میں رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے. اور میں نے خواتین کو دیکھا ہے, خواتین جو ہیں وہ نہیں کویشچن کرتی ہیں. کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, وہ آپس میں خواتین کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ گھبرا جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے انصاری خواتین کی اس معاملے میں تعریف کی تھی کہ یہ دین کو سیکھنے کے لیے کسی بھی طرح کا سوال کرنے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتی. حالانکہ ایسی آئلی زندگی کے کویشچنز جو عورتوں سے کرنے والے ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے جا کے کیا کرتی تھیں. تو ہم جو اصل چیز ہے وہ سیکھنے کے لیے ہم شرم کو سامنے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک کنٹرول ورڈنگ میں بات ہونی چاہیے, مطلب اگر جس طرح سے ابھی میں آن اسکرین بات کر رہی ہوں
بہت سے کوشچنز میرے پاس ایسے آئے ہیں جن کو کہ رابطہ کیا گیا ہے واٹس ایپ پہ، یا ان کی میلز جو آئی ہیں کہ بھئی آپ کو ہم میرے جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں ان کو سینڈ کیے گئے ہیں یا آنسرز ان کو کیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ مطلب اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہاں کہ خواتین جو ہیں وہ اتنی اوپن گفتگو میں شروع کر دیں اس طرح کی بات کرنا، مگر جتنا نالج ایک ہر عورت کو، بلکہ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے، ہر بچی کو ہونا چاہیے، اتنا ضرور بتانا چاہیے ہمیں. بلکہ ہمیں اس حوالے سے پہلے تو صحیح نالج ہونا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح نالج ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس ادھر ادھر سے سن لیا، بات کر لیا. غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا. یہ ایک بہت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کام کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ یہ ماؤں کی ذمہ داری، یہی تو تربیت میں آتی ہیں چیزیں. پھر نیکسٹ کوشچن ہم لیتے ہیں.